الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ معزز سامعین کرام اور بزم وسطانوی کے نوش گفتہ پھولو، آج کی اس مبارک و منور مجلس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صاف و شفاف اور روشن ہے۔ وہ قرآن پاک کی جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ صاف و شفاف اور چمتکار کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ حسین تحفہ اور گلدستہ ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ قانون اور انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل جیسے رکھنے والے انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان ہے، جنات بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ ہاں آج مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہی وہ قرآن ہے جس میں سارے علوم و فنون موجود ہیں۔ علم سائنس قرآن میں موجود، علم جغرافیہ قرآن میں موجود، علم طب قرآن میں موجود، علم سیاست قرآن میں موجود۔ مختصر یہ کہ تمام علوم و فنون قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے، یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے۔ مختصر یہ کہ خشک و تر قرآن میں ہے۔ قرآن تا قیامت رہنما ہے ہمارا، قرآن تا قیامت رہنما ہے ہمارا، تمام کمالوں کی انتہا قرآن ہے ہمارا۔ سامعین محترم، آج کے اس نازک اور مرفتن دور میں حفظ کلام اللہ کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اس صاف اور شفاف اور روشن کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے، جبکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس دولت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ سمجھیے اور ہوشیار ہو جائیے اور خواب غفلت کا حجاب چاک کیجئے اور قرآن سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے۔ میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے اپنے سینوں میں، قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے اپنے سینوں میں، یہ دولت نہیں ملے گی تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔